ایک دفعہ ایک بزرگ نے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ بزرگ نے حیران ہو کر کہا، اے شیطان، نصیحت کر تاکہ میں لوگوں کو تیری چالوں سے بچا سکوں۔ شیطان نے کہا، نصیحت؟ تو مجھ سے نصیحت مانگتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ میں تجھے وہ سچ بتا رہا ہوں جو لوگ اکثر سمجھتے نہیں۔ شیطان نے کہا، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، دونوں کے بیچ ہوتا ہو، تیسرا ہوتا ہو، میں عورت کی آنکھوں میں نشہ بھر دیتا ہوں اور مرد کے دل میں ہوس بھر دیتا ہوں، جس کی بنیاد پر وہ عورت اور مرد زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا اور دھیرے دھیرے وہ گناہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ عورت اپنی حیا کو، اپنی شرم کو، اپنی عزت کو کھو دیتی ہے اور مرد اپنا ایمان کھو دیتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ شیطان نے اتنا کہا تو بزرگ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ تو بزرگ نے کہا، اے شیطان، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اب ایسی باتیں کر رہا ہے۔ شیطان نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں کیا کروں بزرگ، آج کل کے انسان مجھے بھی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ میں گناہ کی دعوت دیتا ہوں لیکن یہ لوگ بنا بلائے ہی گناہ کر لیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ان کو روکتا بھی ہوں کہ اتنا مت کر، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ، مگر یہ لوگ اتنے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ گناہوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بزرگ حیران رہ گئے۔ بزرگ شیطان کی بات سن کر حیران رہ گئے اور کہا کہ تو چاہتا کیا ہے شیطان؟ شیطان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ سے ڈرے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، ہر گناہ کرنے سے پہلے دل میں یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے کام کو دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے گا تو پھر وہ گناہ سے بچ جائے گا، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوگا، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ جب تک بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو میں اس پر غالب نہیں ہوتا، میرا اس پر بس نہیں چلتا۔ لیکن جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو پھر میں اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، پھر وہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بزرگ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، سبحان اللہ، تیرے منہ سے یہ بات سن کر بھی اگر لوگ نہ سنبھلے تو ان سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا۔ کہ بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت نصیب فرما، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے اور دوسرے نمبر پر شیطان ہے۔ شیطان اور نفس دونوں مل کر انسان پر حملہ کرتے ہیں، لیکن انسان پر اگر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر نہ نفس کا بس چلتا ہے اور نہ شیطان کا بس چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اپنی موت کو یاد کرے، آخرت کا استحضار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر روتے رہے اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے، اللہ سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہر کام کرتے سمے، ہر کام کرتے وقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر روتے اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے، اللہ سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہر کام کرتے سمے، ہر کام کرتے وقت اللہ کا استحضار اپنے دلوں میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے کام کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی تو اللہ کا استحضار پیدا ہو گیا، موت کا استحضار پیدا ہو گیا، آخرت کا استحضار پیدا ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری شیطان کی شرارتوں سے، اس کے وسوسوں سے، نفس کی شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
آج ہی جو ہے اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو فوراً گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے۔ اللہ تو کیا ہے ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس سے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیا کرے، زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا خوف تقوی عطا فرمائے، اس کا ڈر عطا فرمائے، موت کا استحضار عطا فرمائے، آخرت کا استحضار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔